2025 میں کیا معاشی طور پہ پاکستان میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے یا صورتحال مزید خراب ہوگی؟ دیکھیں، معیشت کے لیے ہمیں تقریباً سال سے 1.5 سال اور چاہیے ہے. ابھی ہم ڈیفالٹ سے باہر آئے ہیں، لیکن ہم معیشت کے خطرے سے باہر نہیں آئے کہ ابھی اس میں کافی چیزیں ہیں. تو سال سے 1.5 سال ہماری اقتصادی حکمت عملی اگر اسی طرح رہی لیکن اگر ہم جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جن بڑوں کو ہم نے مراد دی ہوئی ہیں، اگر ہم اس طرف جائیں تو شاید زیادہ بہتری آ جائے کہ ان کی مراد ختم ہو. لیکن اگر اس طرح چلتا رہا تو سال 1.5 سال کے بعد ہی کچھ معیشت بہتر ہوگی ہماری، اس سے پہلے نہیں ہوگی ابھی. ٹھیک. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ویسے ریز کیا ڈیفالٹ کے حوالے سے. آج سے 1 سال پہلے بالکل ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب صورتحال وہ تو نہیں ہے جو پہلے تھی. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ 2025 کیا معاشی اشاریوں کے حوالے سے کوئی بہتری لا سکتا ہے؟ اگر ملک کے سیاسی حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے، جو لگتا ہے امکانات ہیں اس بات کے، تو معیشت میں خاصی بہتری آ سکتی ہے. رائے ثاقب خرد صاحب، ایک جگہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب جو ہے وہ حکومت کا یہ کلیم ہے کہ جناب انفلیشن نمبرز جو ہیں یا مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. اب انٹرسٹ ریٹس نیچے گر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سلسلہ بہتری کا 2025 میں آئے گا؟ معیشت ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے کسی بھی ملک کی جڑی ہوتی ہے. پچھلے تمام سوالوں کے جواب ہمارے ایک نقطے کے گرد گھوم رہے تھے کہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان نے اچیو کر لی ہے یا 2025 میں اچیو کر سکے گا. تو جواب ہے نہیں. تو اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو اس کے اوپر فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ ممکن نظر نہیں آتی. حفیظ اللہ نیائی صاحب، سر معیشت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے 2025 میں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے جی. ہماری معیشت ابھی تک تو جو ہے چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کوئک فکسز، میک شفٹ ارینجمنٹ، اور ایک تو اس سے لگتا تو ہے کہ یہ کچھ سمپٹمز تو بہت غیر معمولی ہیں. مہنگائی کنٹرول میں ہو چکی ہے جب ہم نے 2024 سے نکل کے باہر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ غیر معمولی ریکارڈ قائم کر چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے کے لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک چیز جو چاہیے جو موجود نہیں ہے وہ ہے سیاسی استحکام. اس کی غیر موجودگی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ زیادہ کارنامے کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی 2025 میں مزید بڑھے گی اور 2026 میں سے زیادہ بڑھے گی. شفا یوسفزئی صاحبہ، آپ کی کیا رائے ہوگی 2025 میں معیشت کے حوالے سے؟ معیشت ہماری 2025 میں بھی ایسے ہی چلے گی جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ آج کل ہماری چل رہی ہے. سسک کے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ہیں وہ رہیں گے، اور سسک کے ہمیں 1 بلین 2 بلین ڈالر یا اس قسم کی جو امدادیں ہیں یا اس قسم کی جو ہماری رقمیں آتی ہیں وہی آئیں گی. اسی طرح کا ہمارا پروگرام چلے گا. آئی ایم ایف کی وہی بات میں دوبارہ کروں گی، آئی ایم ایف کے ساتھ سسک کے ہماری معیشت آگے چلے گی. بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. تو پاکستان کی معیشت نے اتنا زبردست ڈپ دیکھا تھا، اتنا ہم نیچے چلے گئے تھے کہ اس کے بعد بہتری ہی آنی تھی نا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ ایک بڑی فیمس اکنامک تھیوری ہے بوم اور بسٹ کی، یا کنٹریکشن اور ایکسپینشن کی. تو جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹریکشن ہوتی ہے کسی اکانومی کی تو اس کے بعد پھر ایک نیچرل لوپ آتا ہے، سائیکل آتا ہے. سائیکل میں ایک نیچرل فیز وہ آتا ہے کہ پھر کنٹریکشن کے بعد ایکسپینشن ہوتی ہے، کیونکہ اپرچونٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایکسپینشن ہوتی ہے. تو ایکسپینشن اور کنٹریکشن کا یہ لوپ جو ہے بڑی فیمس اکنامک تھیوری ہے، بوم اور بسٹ یا اس کو کہہ لیں یا ایکسپینشن کنٹریکشن کہہ لیں، تو وہ چلتی ہے. تو اگر تھوڑی بہت بہتری آئی بھی ہے تو وہ غالباً اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ ہم بہت زیادہ کنٹریکشن میں کے بعد اب ایکسپینشن کی طرف جا رہے تھے. انٹرسٹنگ ٹیک آن دس. اجمل جامی صاحب، یہ شفا نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے بوم اور بسٹ کے حوالے سے. اب آپ کی کیا رائے ہے 2025 میں بوم رہے گا یا بسٹ رہے گا؟ سادہ سی بات ہے، معیشت تبھی استحکام حاصل کرتی ہے جب سیاسی استحکام ہو. تو معیشت جڑی ہے سیاسی استحکام سے. اگر میرے ملک میں سیاسی استحکام ہوا تو ڈیفینیٹلی معیشت بھی اوپر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اتنی انسرٹینٹی میں یا اتنی پولیٹیکل ڈویژن میں کون انویسٹ کرے گا؟ ابھی آپ دیکھ لیں، وہ کویتی کمپنی تھی، اس نے کچھ شیئر بیچے ہیں. پاکستان بزنس فورم نے کچھ عرصہ پہلے خط لکھا ہے کہ 2024 بڑا مشکل سال رہا تھا. تو یہ مسائل اس لیے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے.